بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ سب دوستوں کو، میرے مسلمان بھائیوں کو، بزرگوں کو، دوستوں کو عید مبارک۔ جیسا کہ ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، اسی طرح اسی ذوالحج مہینے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مظلوم مدینہ امیر المومنین تیسرے خلیفہ کی شہادت اسی 18 ذوالحجہ کو ہوئی۔ اس حوالے سے آج مولانا قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان جو رحیم یار خان میں 1987 میں بیان فرمایا تھا، بہت ہی بہترین حضرت عثمان غنی کی شہادت پہ ہے، تو سماعت فرمائیں۔ یہ وہ کیسٹ ہے، دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی حضرت عثمان غنی کی شہادت، تو سماعت فرمائیں۔ خود سیدنا عثمان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او لوگو مجھے اللہ پاک کی قسم ہے، مجھے مالک کی کائنات کی قسم ہے، میں نے اسلام سے پہلے بھی بعد میں بھی ساری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ حضرات میں حملہ نہیں کرتا، مولوی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، غازی بھی ہیں، ویسے تم رحیم یار خان والے تو قدرتی جنتی ہو۔ تم میں سے کوئی قسم کھا سکتا ہے یہ کہ میں نے ساری عمر میں کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ البتہ یہ قسم تو کھا سکتا ہے کوئی کہ میں نے ساری عمر میں سچ کبھی نہیں بولا، یہ تو قسم کھا سکتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، او لوگو مالک کائنات کی قسم ہے، میں نے اس تمام عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی، اسلام سے پہلے بھی بعد میں بھی، تمام زندگی میں نے گالی کبھی نہیں دی۔ ارشاد فرماتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او لوگو مجھے مالک کی کائنات کی قسم ہے، میں نے ساری زندگی میں کبھی گیت نہیں گایا، ساری عمر میں۔ نبی نے بیٹیاں یوں ہی تو نہیں دی۔ ہمارا حال یہ ہے، 70-80 سال کا بوڑھا ہو، اسٹیشن پہ بیٹھا ہو نا، بینچ پہ بیٹھے بیٹھے دل میں کنجری آ جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے دل میں کنجری آ جاتی ہے، پیروں سے ڈھولک بجاتا ہے، ہاتھ سے طبلہ کھڑکاتا ہے، منہ سے گیت گاتا ہے، بالکل قبر کے نزدیک ہو، آپ دیکھیں تو آپ کو شرم آئے گی کہ اسرائیل کا جھٹکا لگنے والا ہے، مگر یہ نہیں ڈرتا۔ کیوں ڈرے؟ فرمایا اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ جلدی نہ کرو، آیا میرا فیصلہ، آیا میرا امر، جب میں پکڑوں گا چھڑانے والی طاقت کوئی ہے نہیں۔ فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، جب میں کسی کو برباد کرنے پہ آتا ہوں، پوری دنیا کی طاقت مل کر ایک سانس کے لیے نہیں بچا سکتی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، او لوگو مالک کائنات کی قسم ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد محاصرے اور گھراؤ کے دنوں تک ایک جمعہ ایسا نہیں جس جمعے کو میں نے اللہ کے نام پہ ایک غلام خرید کے آزاد نہ کیا ہو۔ عثمان ہر جمعے کو غلام آزاد کرتا تھا۔ ہمارے نوجوان جمعے کو فلم کا پروگرام بناتے ہیں، بکواس کی تیاری کرتے ہیں، جوا کھیلنے میں مشغول ہوتے ہیں، شراب نوشی میں جا کے لگتے ہیں، کھیلوں کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں۔ عثمان وہ ہے جو کہتا میں نے کسی جمعہ ایسا نہیں جب میں نے خدا کے نام پر ایک غلام خرید کے آزاد نہ کیا۔
اتنا بڑا سخی، اتنا بڑا غنی، اتنا بڑا اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والا عثمان. اور یوں فرمایا او لوگوں، الف لام میم سے لے کر والناس تک میں نے تمام کا تمام قرآن کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا ہے. اندازہ لگاؤ، ایک رات میں اور ایک رکعت میں سیدنا عثمان پورا قرآن ختم فرمایا کرتے تھے، پورا قرآن کریم. یہی عثمان ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 5 دن کے فاقے کھلوائے، اسلام پر کتنا خرچ کیا، ایک ایک جنگ میں ہزاروں اونٹ قربان کر دیے. یہی عثمان ہے جس نے فاطمۃ الزہرا کا جہیز خرید کے دیا. یہی عثمان ہے جس نے فاطمۃ الزہرا کا حق مہر ادا کیا. یہی عثمان ہے جس نے مدینے کے میٹھے پانی کا کنواں خرید کے مسلمانوں کے حوالے کیا. وہ کنواں جس کنویں کا پانی فاطمۃ الزہرا نے پیا، سیدنا حسین نے پیا، سیدنا حسن نے پیا، شیر خدا نے پیا، ازواج مطہرات نے پیا، خود کالی کملی والے نے جب تک زندہ رہے آخری وقت تک اسی کنویں کا پانی نوش فرماتے رہے. مدینے کی مسجد کی زمین کی توسیع کرنے کے لیے زمین عثمان نے خرید کے حضور کے حوالے کی. آج مولوی علماء آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں کہ جی جو دنیا میں مسجد بنا دے، اللہ پاک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں اللہ پاک اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے. تمہیں یقین ہے مولویوں کی، علماء کی زبان پہ یقین کر کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتے ہو کہ جنت میں گھر بنے گا. تیری بنائی ہوئی مسجد میں حاجی نماز پڑھے گا، قاضی نماز پڑھے گا، مسافر نماز پڑھے گا، دکاندار نماز پڑھے گا. جو مسجد عثمان نے بنا کے دی اس میں نماز کالی کملی والے نے پڑھی. وہ اب بھی جنت ہی نہیں. پھر اعتراض ہے، پھر گلہ ہے، پھر شکوہ ہے صحابہ کرام کا. سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر مانیں گے کس کو؟ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ماننے کا راستہ تو یہی ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام کو عادل ماننے، انصاف والا ماننے، سمجھدار ماننے، جانتدار ماننے. اور تم نہ مانو، کوئی نہ مانے، اللہ نے مانا، کائنات نے، مخلوقات نے مانا. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں لشکر آیا، آگے دریا ہے، موج ہے، طوفان ہے، طغیانی ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا اے سعد، موسیٰ علیہ السلام کے غلاموں کو دریا رستہ بنا کے دے، ہم کھڑے ہوئے منہ دیکھ رہے ہیں. حضرت سعد اٹھے اور آواز لگائی او دریا، ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہم پار جانا چاہتے ہیں. تاریخ شاہد ہے دریا نے سڑکیں بنا کر محمد کے غلاموں کو پیش کر. سبحان اللہ. ارے میں کہتا ہوں کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے کربلا کی مٹی آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے احد کا پتھر آئے گا، کسی کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے بدر کی مٹی آئے گی. پر جب آئے گی عثمان کی باری گواہی دینے کے لیے خدا کی عدالت میں خدا کا قرآن آئے گا. عثمان وہ ہے جس نے ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری کی، تابعداری کی، غلامی کی، آخری وقت تک. اندازہ لگا کوئی بھی نہیں کر سکتا. علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہے، علم کا پایا ہے بہت بڑا. لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت ایسی ہے کہ صرف اور صرف ایک آدمی نے پہلے اور ایک آدمی نے اس امت میں، صرف کائنات انسانی میں 2 آدمیوں نے اس آیت پہ عمل کیا. فرمایا ایک حضرت حابیل ہیں
जिन्होंने उस पर अमल किया। कैसे अमल? जब काबिल ने कहा कि मैं तुझे कत्ल करूंगा, हज़रत हाबिल ने फरमाया याद रख तू मेरा बड़ा भाई है, मैं हाथ उठाने के लिए तैयार नहीं। क्यों? इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, मैं अपने रब से डरता हूं, परवरदिगार का डर मेरे लिए हाइल है, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। कभी नहीं आपने ये बात सोची होगी। उस्मान वो जवान है जिसकी फौज में शेर खुदा हो, उस्मान वो जवान है जिसके दरवाजों पे हसन हुसैन जैसे बहादुर पहरेदारी कर रहे हो, उस्मान वो जवान है जिसकी फौज में तलहा और जुबैर हो, उस्मान वो है जिसकी फौज में अबू बैदा बिन जर्राह हो, उस्मान वो है जिसकी फौज में खालिद इब्न वलीद हो, उस्मान वो है जिसके पास पुलिस है, जिसके पास फौज है, 92 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान। सैयदना अली मुर्तजा ने आके कई मर्तबा फरमाया इजाजत दो मैं मदीने को खाली करा देता हूं। फरमाया ना 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 ना, अगर मेरे महबूब की शहर की प्यारी गली में किसी का एक खून का कतरा भी गिर गया तो मैं अकाली कमली वाले के दरबार में शर्मिंदा हो जाऊंगा। कौन इतना अदब करेगा, कौन इतना एहतराम करेगा? इसलिए फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह। सैयदना अमीर मुआविया सब कह दो रज़ी अल्लाह ताला। बड़ी कीमती दो बातें याद आई, अगर आप भी अपना कीमती वक्त तवज्जो से खर्च करें तो इंशाअल्लाह फायदा होगा। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए और हजरत उस्मान से फरमाया कि मेरी साथ चलो, शाम में तुम्हारी हिफाजत हो जाएगी, यहां खतरा है। फरमाया मुआविया दोबारा ये बात ना कहियो, फिर ये बात ना कहना। क्यों? फरमाया मैं मदीने वाले से बेवफाई कर दूं, मैं मदीना छोड़कर चला जाऊं, हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। फिर हजरत मुआविया ने फरमाया कि तुम हिफाजती दस्ता रख छोड़ो, बॉडीगार्ड दस्ता बनाओ जो तुम्हारी जान की हिफाजत करे। यूं फरमाया कि उस्मान की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया मुआविया सारी उम्र दीनों इस्लाम पे खर्च किया, लुटाया लुटाया लुटाया, आज 40 दिन का भूखा हूं, 40 दिन का प्यासा हूं, पाई पैसा पल्ले कोई नहीं। पर एक बात है, मैं डरता हूं कि मैं अगर हिफाजती दस्ता रखूं, सरकारी खजाने से तनख्वाह दूं और अपनी जान की हिफाजत कराऊं, अल्लाह ने पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगा? इतना बड़ा तकवा, इतनी बड़ी परहेजगारी। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आखिरी वक्त है। वो उस्मान जिसने हजार हजार ऊंट एक एक वक्त में दिए, जिसने पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अशरफियों से दिनारों से झोलियां भर दी, जिसने नबी के फाके खुलवाए, जिसने पैगंबर की लख्ते जिगर का हक महर अदा किया, आज उस्मान 40 दिन का भूखा है। आज उस्मान 40 दिन का प्यासा है। और अंदाजा लगाओ लोगों, खुद कुआं खरीद के दिया मगर पानी नहीं मिलता, खुद मस्जिद बना के दी, नमाज की इजाजत नहीं। सैयदना उस्मान का आखिरी दिन है। फरमाने लगे घरवाली से मुझे वो पजामा ला के दे जो मैंने सिलवा के रखा हुआ है। घरवाली कहने लगी आज तक कभी नहीं पहना, क्या बात है? फरमाने लगे कुरान पढ़ते पढ़ते ऊंग आ गई, गुनूदगी सी आ गई, मुझे काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। मुझे हुजूर ने फरमाया उस्मान आजा, आज शाम का रोजा इकट्ठे इफ्तार करेंगे। इसलिए
میرا اندازہ ہے کہ میرا آج آخری وقت ہے اور مجھے وہ پاجامہ لا کے دے دے۔ عثمان وہ جوان ہے جس کی جان کے صدقے میں 1400 صحابہ پہ جنت واجب ہو گئی۔ عثمان وہ جوان ہے جس کے ہاتھ کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ فرمایا۔ اگر توجہ ہو تو یہ بھی تھوڑا سا عرض کر دوں کہ جب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کے انداز میں اپنے ہاتھ کو فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرا کھبا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، میں اس بیت میں شامل کرتا ہوں، فوراً عرش عظیم ہلا، آواز آئی کالی کملی والے، عثمان کے نیچے تیرا ہاتھ ہے، عثمان کا اوپر ہاتھ ہے اور اس کے اوپر میرا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، جس کے ہاتھ کے نیچے کالی کملی والے کا ہاتھ ہو، جس کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہو، کیا کہنا اس کا؟ اور فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ 1400 صحابہ کے بارے میں فرمایا تم نے جو بیعت کی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ، اصل میں خدا کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ درخت کو بھی رنگ لگ گیا، خون عثمان کے قدردانوں آؤ میں تم سے راضی ہو گیا، اور خامخواہ راضی نہیں ہوا۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، میں نے ان کے دلوں کو دیکھا، پکی طرح سے موت کے لیے تیار تھے، عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تیار تھے، مرنے پر تیار تھے، مارنے پہ تیار تھے۔ فرمایا جب تم نے خون عثمان کی قدر کی، میرا دریائے کرم جوش میں آ، فتحن قریبا، اب اس کے بدلے میں ان قریب تمہیں ایک فتح دوں گا، اور وہ فتح ہے خیبر کی فتح۔ خیبر کی فتح سے پہلے توجہ کرنا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری ماں فرماتی ہیں کہ مدینے پاک میں اتنی تنگی تھی، اتنی تنگی تھی، اتنی تنگی تھی، یعنی یہ تو شہنشاہ کی گھر والی کا حال ہے۔ فرماتی ہیں کہ ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ 24 گھنٹے میں یہ خوراک ملتی تھی، 24 گھنٹے میں یہ خوراک ملتی تھی۔ اور جب خیبر فتح ہو گیا، ایسا فرماتی ہے میں پھر 100 درہم روزانہ صدقہ کرتی تھی۔ تو خون عثمان کا انتقام لینے کے لیے جب مسلمانوں میں جذبہ پیدا ہوا، اللہ نے ان کی تنگی ختم کر دی۔ فتحن قریبا ومغانم کثیرۃ یاخذونھا، پھر صحابہ کرام کو جائیدادیں ملی، مال ملا، دولت ملی۔ فرمایا یہ سب کچھ میں نے اس لیے دیا ہے کہ تم نے میرے محبوب کے داماد عثمان کے خون کی قدر کی ہے۔ تو آخری دن ہے، گھر والی نے پوچھ لیا کہ آج پاجامہ کیوں پہن رہے ہو؟ ہائے ہائے کیا بات فرمائی۔ فرمایا تو نہیں جانتی میں نے ساری زندگی میں کبھی چھپے ہوئے بند غسل خانے میں بھی بغیر کپڑا باندھے غسل نہ کیا۔ حیا والا عثمان ہے، غنی ہے۔ فرمایا لوگ جب مجھے ماریں گے، جب مجھے قتل کریں گے، جب مجھے شہید کریں گے، تڑپوں گا، پھرکوں گا، ادھر ادھر حرکت کروں گا، ایسا نہ ہو مارنے والوں کی میری شرمگاہ پہ نگاہ پڑ جائے۔ اتنا حیا والا عثمان، اور پھر ہر وقت دعا کرتے تھے الہی میری زبان ہو تیرا قرآن ہو۔ مجھے تو یہی ادا پسند ہے۔ تلاوت ہو رہی تھی، دشمنوں نے آ کر کے سلاخ ماری، خون کی دھار قرآن کریم پہ جاتا پڑی، شہید کر دیے گئے۔ 92 لاکھ مربع میل کا حکمراں بے گور و کفن مدینے میں پڑا، جس نے اتنی بڑی دولت اسلام پہ لٹائی، آج اس کو کفن دینے والا کوئی نہیں۔ پہلی رات کو دستک ہوئی، دروازہ کھٹکا،
گھر والی نے سمجھا کوئی ہمدرد آیا، دروازہ کھول دیا، پوچھا عثمان کہاں ہے، بتا دیا یہ ہے، چٹی چادر اٹھائی اور اس کمینے نے عثمان کی شہادت کی دوسری رات حضرت عثمان کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ گھر والی نے دکھے دل سے بد دعا دی، تو جائے جہنم میں تیرے ہاتھ شل ہو جائیں۔ تیسری رات پھر ایک آیا، اس نے دستک دی، دروازہ کھولا، پوچھا عثمان کہاں ہے، وہ اتنا بڑا ظالم تھا، وہ اتنا بڑا کمینہ تھا، آگے بڑھ کر عثمان کو مارا، 3 پسلیاں توڑ دی۔ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، ایک آدمی کہتا تھا سب کی بخشش ہو جائے گی پر میری نہیں ہوگی، سب کی ہو جائے گی میری نہیں ہوگی۔ لوگوں نے پوچھا بدبخت یہ کیا بک رہا؟ کہنے لگا مشاہدے کی بات کہہ رہا ہوں، سنی ہوئی تھوڑی۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں وہ ظالم ہوں جس نے عثمان کی شہادت کے بعد منہ پہ تھپڑ مارا تھا، گھر والی نے بد دعا دی تھی، ہاتھ نکال کے دکھائے، دیکھ۔ جزاک اللہ ویورز، آپ نے مولانا قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا موضوع حضرت عثمان غنی کی شہادت سماعت کیا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو نئے دوست سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ہمیں بتایا کریں۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، اسی طرح دین و اسلام کے ساتھ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔